بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کل آپ کو میں نے ڈسٹرکٹ پولیس لائن پشاور میں ہونے والے سانے کے حوالے سے ابتدائی معلومات سے آگاہ کیا تھا۔ بہت خوفناک سانحہ ہے جس پر پوری قوم سوگوار ہے، ہر آنکھ اشکبار ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس قدر افسوسناک سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بعد یہ دوسرا بڑا سانحہ ہے جو خیبر پختونخوا میں وقوع پذیر ہوا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس سانحہ نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ سب سے بڑھ کے تو یہ کہ عجیب صورتحال ہے کہ اس سانحے سے ہمارے تمام انتظامات کی قلعی کھل گئی، اور ہم جو دعوے اتنے بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے وہ سارے کے سارے ہوا ہو گئے۔ دیکھیے یہ کس قدر افسوسناک ہے کہ ہم اتنے بڑے سانحے کے بعد یہ بے کس و بے یار و مددگار دکھائی دے رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ لاجسٹکس، وہ ساز و سامان نہیں تھا جو ملبے تلے لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکال سکے۔ جو پشاور پولیس ہے ان لوگوں نے پولیس وائرلیس پر یہ اعلانات کیے، مساجد میں اعلانات کروائے گئے کہ کرائے کی کرینیں جو ہیں، پرائیویٹ کرینز، وہ منگوائی جائیں تاکہ ملبہ ہٹایا جا سکے۔ پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں اور اس طرح کے کتنے ہی ادارے، بڑے بڑے ادارے ہیں، ایون پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ڈی اے جو ہے وہ مسماری کا کام کرتی ہے، ریسکیو آپریشن کرتی رہتی ہے، 1122 کا ادارہ موجود ہے۔ یہ اتنے بڑے اداروں کے باوجود ہماری بے کسی جو تھی وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے بعض سرکاری ادارے تو محض زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، اور اس زبانی جمع خرچ میں جب کوئی بڑے ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہم بالکل فیل ہو جاتے ہیں اور اتنے ڈیڈ زیرو ثابت ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں، اب دیکھیں نا، کل جو عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے، پولیس افسران نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، اعلیٰ حکام جو ہے یہ مان بھی رہے ہیں کہ وہاں ملبے تلے دبے ہوئے لوگ جو تھے وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، مدد کو پکار رہے تھے، اور لیکن ان کو ملبہ سے ہٹایا نہیں جا سکا۔ اب 3-4 لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ زندہ نکل بھی آئے ہیں ملبے سے، لیکن ہم بڑے پیمانے پہ یہ جو ہے یہ ہماری ناکامی ثابت ہوئی ہے۔ اور غفلت کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کے جب حالات کا جائزہ لیا، اور پی ایم صاحب تو آئی جی صاحب پہ برہم ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ معظم جان انصاری صاحب یہ کر کیا رہے ہیں، اور یہ کیا صورتحال ہے؟ سب سے بڑھ کے تو سوالیہ نشان یہ تھا کہ وہ جو 10 کلو بارودی مواد لے کے خودکش حملہ آور وہاں تک پہنچ کیسے گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ 4 تو بالکل قرب و جوار میں جو ہے وہ 4 ناکے موجود ہیں۔ 4 ناکے تو اپنی جگہ پہ ہیں۔ ناظرین، وہاں جو صورتحال ہے ریڈ زون ہے، اور جہاں آپ اگر قلعہ بالا حصار سے شروع ہو جائیں اور ایوان وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس، اور رائٹ پہ کور کمانڈر ہاؤس، پل کانٹیننٹل، اور لیفٹ پہ جتنی کیبنٹ ڈویژن کے سرکاری دفاتر ہیں، بڑے بڑے حساس مقامات جو ہیں، سی ٹی ڈی کا مرکز ہے، یہ سارے کے سارے موجود ہوں، اور وہاں 2000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں ڈسٹرکٹ پولیس لائنز میں ہوتے ہیں، اور گیٹ بھی ہے وہاں، مسجد کے دروازے ہیں، اور اندرون جو دفتر ان کے ہیں وہاں کے سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے مذہبی علاقہ ہے، اور پشاور تو بہت بڑا مذہبی شہر ہے، وہاں تو نماز جو ہے وہ تو لوگ باجماعت ادا کرنے کے بڑے مکمل طور پہ عادی ہیں۔ تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ نمازیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ان کی حفاظت پہ کچھ مامور نہیں تھا کوئی پولیس والا، اور وہ یہ سوال بڑا اہم تھا پرائم منسٹر کا کہ بھئی وہ پہنچا کیسے ہے خودکش حملہ آور؟ پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور شاید جو ہے وہ 1-2 روز پہلے وہاں آ کے مسجد کے پاس، یا کچھ گھنٹے پہلے آ کے وہاں بیٹھ گیا ہوگا۔ یہ سارے قیاس رائیاں ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید سرکاری گاڑی استعمال ہوئی، اور سرکاری گاڑی میں بیٹھ بھئی آپ سرکاری گاڑی کو چیک کیوں نہیں کرتے کہ سرکاری گاڑی جو ہے مبرہ ہے چیکنگ سے؟ تو اسی وجہ سے یہ سانحہ ہوا ہے۔ ہمیں ہر معاملہ جو ہے اس میں منظم اداروں یعنی فوج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ فوج سے لاجسٹکس منگائیں گے۔ اب 8 اکتوبر 2005 کو جو زلزلہ آیا تھا اس میں خیبر بڑی بری طرح متاثر ہوا، اس کے بیشتر مقامات، وادیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں، مکمل طور پہ زمین بوس ہو گئیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت بھی ہمیں کبھی بیریا ٹاؤن کی طرف دیکھنا پڑا، کبھی فوج کی طرف دیکھنا پڑا، غیر ملکی ادارے جو ہیں ان سے امداد دینا پڑی۔ ہم نے این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں جو ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈالتی، ان کو اتنے فنڈز دیے اربوں روپے کے، وہ آخر کس مرض کی دوا تھے، وہ بیڑا غرق ہو گیا۔ ابھی آپ دیکھیں اسی سانحے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشتی کوہاٹ میں جو ہے وہ ڈوب گئی، 30-32 بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکال لی گئیں۔ یہ بھی مجرمانہ غفلت ہے۔ بھئی آپ نے اوور لوڈنگ کیوں کی تھی؟ اگر اس کشتی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے
تو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا ایکشن ایسا لیں کہ یہ دوسروں کے لیے سبق آموز ہو, اور وہ سبق اس طرح کا بنے کہ آئندہ کوئی افسر, کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا مرتکب نہ ہو. ایک اور بڑی اہم بات ہے, ابھی یہ شنید ہے, ابھی آج ہی اطلاع آئی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب, انہوں نے جو برہمی کا اظہار تو کل کیا ہی تھا, آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی ریسنٹلی تعینات ہوئے دونوں نگران دور حکومت میں, ان کو تبدیل کیا جائے. یہ ان کی نااہلی ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اسٹرن ایکشن جو ہے نا, وہی ہمارے معاملات کو درست کر سکتے ہیں. ہم سبق نہیں سیکھتے اس قسم کے معاملات سے. خیبر پختونخوا میں تو آئے روز دہشت گردی ہو رہی ہے, اور اب تو دہشت گردی کا جن میں نے پچھلی ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ کتنے عرصے سے جن بوتل سے باہر ہے, اور وہ اس کے باوجود ہم کوئی انتظام نہیں کر پا رہے. اور حالت یہ ہماری ہو گئی ہے کہ آئے روز ہونے والی دہشت گردی کے باوجود ہم اس کی روک تھام کے لیے کوئی سدباب نہیں کر پا رہے. سدباب جب تک نہیں ہوگا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ در اندازی ہو رہی ہے جو باہر کے علاقوں سے, افغانستان کی سرحد جو ہے اس پہ الزام تراشی ہے. ٹھیک ہے, اگر در اندازی ہے تو اس کو آپ بند کریں راستوں کو. ابھی ایک عجیب سی بات یہ آئی ہے کہ ناظرین, میری اطلاع یہ ہے کہ 21 جنوری کو, یعنی آج 8 روز پہلے, ایک ہفتہ قبل, وہ جو ڈی ایس پی مومند ہیں, نیا ضلع بنا ہے مومند, قبائلی علاقہ جو ضم ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, مومند ضلع جو ہے اس کے ڈی ایس پی نے یہ باقاعدہ تھریٹ الرٹ جو جاری ہوتا ہے نا, وہ بھجوایا تھا. اور جس حذیفہ نامی جس شخص کو اس سانحہ پشاور ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کے سانحے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ خودکش دہشت گرد تھا, جس کا سر بھی مل گیا اور دہشت گردی کی شناخت بھی ہوئی ہے کہ اس کا حذیفہ اور اصل نام اس کا ایاز اور ولد سلیم ہے. یہ جو ہے یہ اس کے بارے, یہ مومند کا رہنے والا تھا. مومند کے دربہ خیل ایک جگہ ہے وہاں مومند سے کچھ فاصلے پہ, اور غلنئی جو ہیڈ کوارٹر بڑا مشہور ہے, غلنئی ہیڈ کوارٹر, اور غلنئی ہیڈ کوارٹر سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ اس کا گاؤں ہے اس شخص کا. تو اس کے بارے میں متعلقہ جو لوکل ڈی ایس پی ہے اس نے کہا تھا یہ کافی عرصے سے یہاں سے غائب ہے اپنے گھر سے, اور میری اطلاع یہ ہے, خفیہ اطلاع مجھے یہ ملی ہے کہ یہ افغانستان میں ٹریننگ لے رہا ہے دہشت گردی کی. تو اگر وہ خودکش حملہ آور تیار ہو رہا تھا اور 21 تاریخ کو ڈی ایس پی ایک معتبر شخص ہے اور بڑے ایک اہم منصب پہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے جب اطلاع دی تھی تو ہم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ ریڈ الرٹ اور تھریٹس الرٹ جو ہیں یہ شاید اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی انتظام کر لیں, کوئی بندوبست کر لیں, کوئی سدباب کر لیں. لیکن ناظرین ہم ایسا کچھ نہیں کر سکے, اور رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ 100 سے زائد انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں. یہ شہداء جو ہیں ان کا خون کس کے سر پہ ہے؟ کتنی مائیں جو ہیں وہ ان کی جو ہے گودیاں, ہری بھری گودیاں جو تھیں وہ ان سے چھین لی گئی ہیں, ان کی اولادیں چلی گئیں, جن کے ماں باپ چلے گئے, کسی کے بچے چلے گئے. یہ دیکھیں نا, ایک ایس پی صاحب جو ہیں, ابھی یہ اطلاع یہ آئی ہے کہ وہاں کے لوکل ایس پی جو ہیں وہ بھی اس میں شہید ہوئے ہیں, اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی آج دوسرے روز شام کے وقت جو ہے, وہ امان اللہ غالباً ان کا نام ہے, وہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے اب نکالی گئی ہے. تو یہ ناظرین, انسپیکٹر بھی کئی تھے, کئی اور پولیس والے تھے, سویلین بھی بہت سارے تھے, کچھ افسران ہیں سول افسران جو ہیں, سول محکموں کے افسران جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. لیکن یہ سرکاری اداروں کی جو قسم پرسی ہے نا, اس پہ ناظرین بہت سخت غور و فکر کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے غور و فکر سے زیادہ ایکشن کی ضرورت ہے. اگر وفاقی حکومت یا صوبائی نگران حکومت بھی وہاں قائم ہوئی ہے ابھی نئی, تو ان کا بھی فرض ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے نکالیں. اب یہ ریسکیو آپریشن میں جو تاخیر ہوئی ہے, اور جو ہم مشینری نہیں پہنچا سکے, اور جس صورتحال کا ہمیں بے یار و مددگار کھڑے ہو کے سامنا کرنا پڑا, اس کی ذمہ داری کا تعین بہت ضروری ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کا باقاعدہ کوئی ایک ایسا کمیشن قائم کریں جو یہ دیکھے کہ اس میں مجرمانہ غفلت کس کی ہے. اسی طرح وہ جو حادثہ دوسرا والا ہوا ہے, یہ بہت افسوسناک ہے, وہ بھی کشتی والا حادثہ. کتنے بچے بیچارے جو ہیں وہ اس کی نظر ہو گئے ہیں پانی کی. یہ پانی میں بہہ جانے والے بچے جو ہیں, یہ کشتی جو ہے وہ کمزور تھی. وہ کہا جو جاتا ہے کہ ساری کشتی ہی شکستہ تھی, گلا کس کے کریں, کیا کہیں کون سا تختہ تھا بدلنے والا. یہ ایک ہی تختہ نہیں, سارے کے ساری کشتی جو تھی نا وہ شکستہ تھی, اور اس پہ اتنا بڑا لوڈ ڈال دیا گیا,
اور یہ اتنے خاندان جو ہیں وہ اپنے بچوں سے محروم ہو گئے، اس کا بھی تعین ہونا چاہیے۔ یہ معاملات جب تک نہیں دیکھیں گے نا ہم، تو میرا خیال ہے کہ ایک نیا سانحہ پشاور رونما ہو سکتا ہے، اور اس کے اعادے سے بچنے کے لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کو معاملات کو درست کریں۔ اب یہ اس کی تفتیش اور ذمہ داری تو تحریک طالبان پاکستان کے گروپ نے لی تھی۔ اس نے کل فوری طور پہ کہا جی کہ ہم نے یہ کیا ہے، اور خراسانی جو ہمارے لیڈر تھے ان کا ہم نے بدلہ لیا ہے، یا وہ جو 2 دہشت گرد ابھی مارے گئے ہیں جنہوں نے افسروں کو قتل کیا تھا جنوبی پنجاب میں، ان کا بدلہ لیا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا تھا، ایک بعد میں اس کی تردید و وضاحت آ گئی، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ ہم مساجد جو ہے وہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم مسجد میں دھماکے نہیں کرتے، نمازیوں کو شہید نہیں کرتے۔ تو یہ ذمہ داری پہلے لی گئی پھر ہٹ گئی، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں نا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کا باریک بینی سے جائزہ لیں، ان کو ہم تماشائی بن کے نہ دیکھیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے بڑے سانحات کو تماشائی بن کے کیوں دیکھتے ہیں، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ اتنے بڑے بڑے محکمے بنے، ان پہ اتنے اخراجات آتے ہیں، قوم جو ہے وہ اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھاتی ہے، اپنے ٹیکسز سے ان کے خزانے کا منہ بھرتی ہے، ان کے پیٹ پالتی ہے میرا خیال ہے۔ تو وہ اگر اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کو ہم اگر نہیں لیں گے سیریس اور سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو آئے روز سانحات ہوتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خدا را اس کا سخت نوٹس لیں، اور اس نوٹس میں جو ہے نا وہ محض افسروں کی تبدیلی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کوئی اور زیادہ اگر معاملہ ہو سکے اور آپ کے بس میں ہو اور آپ کے اختیار میں ہو، میرا خیال ہے بھی شاید اور کر بھی سکتے ہیں، تب ہی اس کے رزلٹ اور نتائج اچھے آئیں گے۔ ایک دوسری اہم خبر جو ہے، آج 2 اور اہم خبریں ہیں سیاسی۔ ایک چودھری شجاعت صاحب جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن نے بحال کر دیا قاف لیگ کے صدارت پہ۔ ہم نے جب یہ لاہور میں مسلم لیگ قاف کا اجلاس ہوا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کی صدارت میں، اور چودھری شجاعت صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا، تو میں نے اسی وقت یہ کہا تھا، اور میری یہ پیشن گوئی تھی جو درست ثابت ہوئی ہے، کہ یہ شاید الیکشن کمیشن میں جو کہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ چودھری شجاعت کے نام سے اگر رجسٹرڈ ہے تو کوئی اور شخص کا صدر بن جائے اور چودھری شجاعت صاحب کو نکال دیا جائے۔ تو وہی ہوا، الیکشن کمیشن نے اپنا جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج 12:15 بجے سنایا ہے، اور اس کے تحت چودھری شجاعت دوبارہ صدر بن گئے، ان کو مبارک ہو۔ اور قاف لیگ کی صدارت جو ہے نا ایک نئے پیمانے اور پیرائے میں اب چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب دوسرے حصے کا جو چودھری پرویز الہی صاحب کے صدارت میں چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ایک اور اہم خبر ابھی ناظرین ابھی مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو تحلیل شدہ سیٹیں تھیں، اسمبلی جو تحلیل ہوئی تھی، اس کی نشستوں پر جو ہے امیدواروں کو ناموں کی فہرست تیار کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ اجلاس زمان پارک میں ان کی جو رہائش گاہ ہے اس میں منعقد ہونے والا ہے۔ اور اس میں جو ہوگا اس میں ویسے ایک تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ 33 سیٹیں جو قومی اسمبلی کی اس پہ عمران خان صاحب خود جو ہے نا وہ امیدوار ہیں، ساری سیٹوں پہ خود الیکشن لڑیں گے، لیکن پی ڈی ایم ان کا مقابلہ کیسے کرتی ہے، دوسری جماعتیں کیسے مقابلہ کرتی ہیں، اور اب یہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس میں پی ٹی آئی اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی۔ کون امیدوار ہوں گے، جو پرانے ایم پی ایز تھے ان کو ٹکٹ دی جائے گی، یا جہاں قریب مارجن پہ جو شکست کھا گئے تھے ان کو سامنے لایا جائے گا، یا کوئی نئے امیدوار پیدا کیے جائیں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ لیکن ناظرین کل تک کے لیے جو ہے نا ہمیں اجازت دیجیے، اس دوران عمران خان جو ہیں وہ اپنے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دیں گے، تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ امیدوار کس طرز کے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ مقابلہ کیسا رہے گا۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔